الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، پچھلے 2 جمعہ سے جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گناہ جس کی کثرتوں سے لوگ جس کا ارتکاب کریں گے وہ گناہ ہے بدکاری، بے حیائی اور یہ زنا جسے کہتے ہیں. پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات کہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دفعہ انسانوں کو یہ بات سمجھائی، امت کو یہ بات کہی، لوگوں اس گناہ سے بچ جاؤ، لوگوں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں دوسروں کو اس سے بچاؤ، لوگوں اس گناہ کی طرف جانے والے جو رستے ہیں ان سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات میں آپ نے یہ بات، بہت سے خطبات میں نبی علیہ السلام یہ بات کہا کرتے تھے، لوگوں اس گناہ سے بچو. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا خطبہ دیتے تھے، نبی علیہ السلام عورتوں کو جب خطبہ دینے آتے مردوں کے بعد، عورتوں کی باری آتی، آپ جاتے دیگر باتیں کرتے، ان میں نبی علیہ السلام یہ بات کہا کرتے تھے، عورتوں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا، عورتوں اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا، گناہوں سے بچانا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی وفد آتے ملنے اور اسلام لاتے، آپ ان وفدوں سے بھی، ان وفود سے بھی یہی بات وعدہ لیتے کہ تم یہ کام کرو گے، یہ نہیں کرو گے. جو نہیں کام کرو گے ان میں ایک کام یہ ہے کہ تم اس بدکاری کے قریب نہیں جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آپ چاہے عورتیں آتی ہیں آپ کے پاس یا مرد آتے، تمام سے نبی علیہ السلام یہی لیتے، ان سے عہد لیتے کہ تم نے یہ گناہ نہیں کرنا. اور پھر ساتھ یہ بات کہی تھی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ کی جو نحوستیں ہیں اور اس کی بربادیاں جو ہیں وہ بیان کی تھی کہ لوگوں یہ گناہ ایسا ہے، اس گناہ کرنے سے سب سے پہلے جو انسان کے اوپر وبال پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گناہ کے کرتے وقت انسان کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان کا ایمان اس کے اندر سے نکل گیا، اللہ نہ کرے اگر اس وقت کسی کی موت آئی تو وہ موت کفر کی موت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ یہ جو گناہ ہے اس کے کرنے سے یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر یہ بات کہی تھی اللہ ایسے انسانوں سے دشمنی شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے عذاب نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہی بتائی کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اس دنیا جہان کے نظام کو برباد اور تباہ کرنے کا جو بڑا سبب ہے وہ یہی گناہ ہے۔ قیامت کی بات کہی تھی کہ قیامت کے دن یہ انسان ایسا ہوگا جو اس گناہ کو کرتا ہے، اللہ کی نگاہ سے یہ گر جائے گا، اللہ اس سے کلام تک نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جہنم کے اندر اس کو ڈال دے گا، ایسی جہنم کے اندر کے جس میں سانپ اور بڑے بڑے کچھوے ہوں گے، یہ ایسی جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اور عذاب بڑھتا جائے گا۔ پھر اس گناہ کے یہ تو انفرادی طور پہ انسان کو نقصانات ہیں، اجتماعی طور پہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، فرمایا لوگو جس قوم میں یہ گناہ بدکاری عام ہو جائے سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اخذوا بالسنا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط کو نازل کر دے گا، باوجود اس کے کہ بڑے ان کے پاس ذرائع ہوں گے اس کے باوجود قحط ہوگا۔ آپ یہی دیکھ لیں یہ پاکستان پنجاب کا چھوٹا سا ٹکڑا جب یہ انگریز حکمرانی کرتا تھا، یہی یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہاں کی گندم اور چاول اور اناج اور دالیں پورے پاکستان اور ہندوستان جو پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے سارے علاقے کو یہ علاقہ یہ سپلائی کیا کرتا تھا اناج۔ بلکہ یہی نہیں، ہمارا یہاں کا جو اناج ہوتا تھا اس دور میں یہ انگلینڈ بھی جایا کرتا تھا، یہاں کی گندم اور چیزیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اتنی برکتیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں اس قوم کے لیے جو اس گناہ سے بچتی ہے۔ گناہ جب یہ کرنا شروع ہو جاتی ہے، بے حیائیاں جب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یاد رکھیں اللہ سب سے پہلے ان کو قحط میں جس کو دیکھیں ہے نہیں، بازار میں نہیں ملتی، فلاں جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ان کے اوپر شروع ہو جاتی ہے کہ قحط پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے حیائی یہ بدکاری جب قوم میں آنا شروع ہو جائے اللہ اس قوم کے اندر پھر طاعون کی بیماریاں اور گلٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی بیماریاں شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا کینسر کے اسپتال میں جا کے دیکھیں کتنی عورتوں کو سینے کے اندر گلٹیوں کی بیماریاں شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کبھی غلط بات نہیں کی، وہ اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ یہ گلٹیوں کی بیماریاں، یہ گلے کے اندر یہ طاعون کی بیماریاں، یہ ساری جو ہیں یہ بدکاری اور بے حیائی کی وجہ سے یہ قوم کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بیماریوں میں سے ایک بات یہ کہی، فرمایا اللہ ایسی ایسی بیماریاں نازل کرے گا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بیماری کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے اندر جب یہ گناہ عام ہو جائے گا تو موتیں بہت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جوانی میں کئی لوگ ایسے ہوں گے ہزاروں لاکھوں جو جوانی نہیں دیکھیں گے، موت ہی موت، طرح طرح کی موتیں ہو جائیں گی ان میں۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اذن اللہ بہلاکہا، اللہ فرشتوں کو پھر حکم دے دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے پیچھے اپنے من کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب ان علاقوں کو تباہ برباد کرنا شروع کر دو۔ اذن اللہ بہلاکہا، اللہ حکم دے دیتا ہے فرشتوں کو اس قوم کو تباہ اور برباد کر دو۔ لیکن اگر کوئی قوم ان گناہوں سے بچتی ہے، اپنے آپ کو پاک باز رکھتی ہے، جس قوم کے بچے اور بچیاں اس بے حیائی کے گناہ سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے ساتھ
ایک محبت کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، اللہ اس قوم کے اندر ایسی اطمینانیت ان کو عطا کر دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے وہ اطمینان خریدا نہیں جا سکتا۔ جب قوم بے حیائی سے، وہ نوجوان جس کو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات عطا کر دے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اللہ کی قسم روئے زمین کی دولت سے یہ دولت خریدی نہیں جا سکتی، یہ پاکی کی دولت جو اللہ ایسی اطمینانیت اور ان کے چہروں کے اوپر ایسا سکون عطا فرماتا ہے، زندگیوں کے اندر ایسا سکون عطا فرماتا ہے جو کسی طریقے سے مل نہیں سکتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، اگر بے حیائی سے بچیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس سے بچائیں، عزیز و اقارب کو بچائیں، لوگوں کو کہیں لوگوں بچ جاؤ بے حیائی سے۔ اگر تم بچانا شروع کر دو، اللہ دنیا کے اندر تمہاری پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ ان کو حل کرنا شروع کر دے گا۔ یاد رکھنا، یہ ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ سے اگر کوئی امت بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں کسی پریشانی میں پھنسنے نہیں دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، 5974 نمبر یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم سے پہلے کسی نبی کی امت میں سے 3 آدمی ایک جنگل میں سے سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، اچانک ایسا ہو گیا کہ بارش آئی، تیز موسلادھار بارش ہونا شروع ہو گئی، تھمتی نہیں تھی، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ نیچے سے مٹی کے بہہ جانے کی وجہ سے سرکنا شروع ہو گئے۔ یہ 3 آدمی بارش کی تیزی کی وجہ سے انہوں نے دیکھا اب کہاں چھپیں، اچانک ان کو ایک غار سی نظر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے، ابھی داخل ہوئے ہی تھے، اچانک اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا وہ اوپر سے نیچے آتا اسی غار کے منہ کے اوپر آ کے یہ اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ان کی حالت ہوگی کہ اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، ایسی پریشانی پڑ گئی، اتنا بڑا پتھر تھا، بڑے دھکے لگا کے بھی آگے سے پرے نہیں ہوتا تھا۔ تینوں سوچنے لگے کہ اب یہ تو ہم سے کام نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں جو سارے کام کرتا ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کر کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے گزارش کرو، اے اللہ میں تیرا میں حکم مانتا رہا ہوں، یہ حکم مانتا رہا ہوں، اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، میں تیرا بندہ تیرے حکم ماننے والا ہوں، اس مصیبت کو دور کر دے۔ کچھ نیک عمل اپنے جو ہیں یہ اللہ کے سامنے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تینوں سوچنے لگے کہ کیا کیا اللہ کے سامنے عمل رکھیں۔ سب سے پہلے ایک آدمی بولا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کا دودھ دو کے شام کے وقت گھر لا کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں ایسا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ لیٹ ہو گیا، میں آیا، میں نے دودھ دوہا، بچے بھوکے تھے، بلک رہے تھے، میری ٹانگوں کو پکڑتے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، دے دو۔ میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے والد کو دوں گا۔ اے اللہ، میں نے دودھ دوہا اور دودھ لے کے، بچے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے تھے، میں ماں باپ کے کمرے میں گیا، دونوں ہی سو گئے ہوئے تھے۔ اے اللہ، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ، میں نے کہا نہیں، ان کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں، ماں باپ کی نیند نہ توڑنا اللہ کے نزدیک کس قدر یہ ایک عمل اچھا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو برے عمل کر کر کے ان کو سونے نہیں دیتے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ یہ سوچ لیں وہ اپنے ماں باپ کی جنہوں نے نیندیں اڑائی ہوئی ہیں،
اللہ کے نزدیک کس قدر وہ بڑے مجرم لوگ ہیں۔ یہ کہنے لگے ماں باپ کی یہ نیند توڑنی نہیں۔ وہ کہنے لگا ایک ان میں، اے اللہ میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، بچے لپٹے ہوئے تھے میری ٹانگوں سے کہ ہمیں دو ابا جی ہمیں دیں۔ میں کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو، یہاں تک کہ بچے بھی بلک بلک کے رو کے سو گئے۔ ہاتھ میں پیالہ، اے اللہ میں ساری رات اپنے ماں اور باپ کی منجی ان کی چارپائیوں کے سرانے میں کھڑا رہا، یہاں کے صبح کے وقت جب انہوں نے اٹھنا تھا وہ اٹھے۔ ایسے جب اٹھے میں نے فٹافٹ دودھ وہ ان کے سامنے کیا، اے ماں یہ میں دودھ دو کے معذرت چاہتا ہوں، اے ابا میں معذرت چاہتا ہوں، یہ لو دودھ لے۔ دونوں نے دودھ سیر ہو کے پیا ان کی بھوک میں۔ اللہ تو جانتا ہے یہ عمل میں نے کس لیے کیا، میں تجھے راضی کرنا چاہتا تھا، یہ ماں باپ کے بڑے حق ہیں اللہ، یہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اللہ تو جانتا ہے میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، میں نے کس کو دکھانا تھا؟ اللہ اگر یہ عمل میں نے واقعی تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ اس پتھر کو آگے سے پرے کر دے، ہمارے لیے رستہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر تھوڑا سا سرک کے، لوگوں یہ زمین اور سمان کی جو ہر مخلوقات ہے تمام، اللہ کی قسم یہ اللہ کے اشاروں پہ چلتی ہے، جو اللہ چاہے جب اللہ چاہے جیسے اللہ چاہے، اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے پتھر جو تھا اس کو کون سی ٹانگیں لگی ہوئی تھیں، اللہ کے حکم کے ایک کن کہنے سے اس کی طاقت کا یہ حال ہے، پتھر آگے سے تھوڑا پڑا ہو گیا، ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ ایسے ہی پھر دوسرے آدمی نے اپنا ایک عمل جو تھا وہ اس نے پیش کیا۔ ایسے پھر جب تیسرے کی باری آئی تو تیسرے نے اپنا عمل یہ کہا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں جوان تھا، میرے چچا کی بیٹی بڑی جوان تھی، میری اس کے اوپر نظر تھی، وہ میری طرف دیکھتی نہیں تھی، میں نے بڑی کوشش کی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ میری طرف مائل نہیں ہوتی تھی، وہ نیک اور پارسا تھی۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بڑی جب کوشش کی میں مایوس ہو گیا تو میں نے کہا اچھا کچھ پیسے کا لالچ دینا چاہیے اس کو، یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اے اللہ میں نے پھر 1 سال پوری محنت کی، سارا سال محنت کر کر کے میں نے 100 دینار ایک پورے سال میں مجھ سے جمع ہو سکا، صرف ادھر سے میرے پاس 100 دینار جمع ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ادھر سے اس علاقے میں قحط پڑ گیا، کوئی چیز کھانے والی لوگوں کے گھروں میں نہیں تھی۔ وہ میرے چچا کی بیٹی خود میرے پاس آ گئی، آ کے کہنے لگی کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ غربت سے بچا کے رکھے۔ اس نے آ کے بچی نے کہا کھانے کو کوئی چیز نہیں، ہمیں کوئی چیز دے دو، کو پیسے کوئی چیز نہیں ہے، قحط پڑ گیا ہے۔ اس نے میں نے کہا میرے پاس 100 دینار میں نے پورا سال لگا کے جمع کیا ہے، میں تمہیں 100 کا 100 ہی دے دیتا ہوں، شرط یہ ہے تم میرے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ غربت اللہ معاف فرمائے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا قاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا یہ غربت کبھی کبھی انسان سے کفر تک بھی کرا دیتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہے اللہ اس غربت اور غربت کی ذلت سے بچا کے رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا اللہ اب میں نے اس کو جب 100 دینار دیا، بیچاری پیٹ کی بھوک کی وجہ سے کوئی چیز کھانے والی نہیں تھی، کوئی پاس نہیں تھا، چپ کر کے اس نے گردن جھکا دی کہ جو تیری مرضی کر لو، پھر مجھے اے اللہ پھر ایسے ہی ہوا کہ میں اس کے قریب ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں میں بالکل ہی اس کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، کہنے لگی اللہ کے بندے یا عبد اللہ اتق اللہ، اے میرے چچا زاد اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال کام نہیں کیا، مجھے بڑا ڈر آتا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گی قیامت کے دن۔
تم کیا جواب دو گے؟ یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لا تفتح الخاتم الا بحقہ، اللہ نے تجھے جس بات کا اختیار نہیں دیا یہ نہ گناہ کرو۔ ہاں اے اللہ، اچانک اس کی یہ بات سن کے کہ اے اللہ میں نے وہ جو 100 دینار دیا تھا اسی کو وہیں اس کے پاس چھوڑ کے فقمت عنہا، میں وہاں سے اٹھ کے واپس آ گیا، میں اللہ تجھ سے ڈر گیا کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے، مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اے اللہ یہ عمل واقعی اگر میں نے اس وقت جوش تھا، جوانی تھی، میں گناہ کر سکتا تھا، اللہ میں نے تیرا نام جب آیا میں نے تیرے نام کی شرم ہی اتنی آئی، اللہ میں نے گناہ کو نہیں کیا، اٹھ کے چلا آیا، 100 دینار بھی اسے دے آیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس پتھر کو پرے کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر سارا ہی پرے ہو گیا، وہ باہر آ گیا۔ لوگوں آج بھی میں تمہیں کہتا ہوں یہ اللہ کا قانون یاد رکھیں، اب دنیا میں کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں اگر پھنس گئے ہیں، اپنی عزت کبھی فروخت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں اللہ یہ سب دور کر دے گا اگر زندگی پارسائی کی رہے۔ اللہ اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے رستے بنا دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اس کا دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور تنگی اور تکلیفوں سے محفوظ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ ہمارے سامنے یہ مشہور واقعہ ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کا نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن کہتا ہے بڑا ایک خوبصورت قصہ ہم تمہیں سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کا۔ اس قصے میں خوبصورتی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبصورتی اس قصے میں جس وجہ سے یہ کہا ہے نا یہ خوبصورت قصہ ہے، احسن القصص، اس سے بہتر کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ لوگوں ہم اپنے بچوں کو کتابوں میں کہانیاں کتے اور بلی کی سناتے ہیں، گریڈی ڈاگ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ کہانیاں کیوں نہیں ان کو سکھاتے، بچپن سے ہی سناتے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے بکتے بکتے غلاموں کی طرح، ایک ایسے گھر میں چلے گئے وزیر کے گھر میں جس کی بیوی، وزیروں کی بیویاں اس دور میں وہ لائنوں میں لڑکیوں کو لگا کے چنا کرتے تھے، نہایت خوبصورت عورت تھی یوسف علیہ السلام۔ یہ معصوم ایک بچہ تھا، نوجوان، اس کو دیکھا اس کا دل خراب ہو گیا اس کے اوپر، ایسی اخلاق باختہ عورت تھی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام اسی گھر میں جس گھر میں یہ بک کے آئے تھے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام کو پھر ایک دن نا یہ کہنے لگی میری ذرا بات سننا، یوسف علیہ السلام ذرا اندر آئے تو اس نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے جھٹ جا کے تالے سارے دروازے جو تھے یہ بند کر دیے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف دروازے میں نے بند کیے ہیں، میں جوان ہوں، تم بھی جوان ہو، مجھ میں بھی طاقت ہے، تو وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف جلدی کر لو۔ ہیت لَكَ کا مطلب یہی ہوتا ہے یوسف تم نے نہیں کہا، یہ میں دعوت دے رہی ہوں، یوسف آ جاؤ، جتنی جلدی گناہ کر سکتے ہو کر لو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے، ایسی پریشانی میں میں کہاں جاؤں، قالت ہیت لک، قال معاذ اللہ معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، کہنے لگے نہیں، جب اس نے کہا نا کوئی دیکھتا نہیں، کہ تو دیکھ، کہتی ہے نا کوئی نہیں دیکھتا، معاذ اللہ، اللہ کی نظر تو ہر طرف جاتی ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم کیسے کہتے ہو نہیں دیکھتا، کیسے تم یہ کہتی ہو،
اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک تم جوان خوبصورت ہو، میں بھی جوان ہوں خوبصورت اور پارسا، اور جس نے اپنی جوانی اور جوبن کو سنبھالا ہوا ایسا نوجوان ہوں، لیکن اس کے باوجود معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوای انہو لا یفلح الظالمون، اللہ نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہوا ہے، میرا یہ ٹھکانہ نہیں یہ کام کرنا، اس قسم کی گندی حرکتیں کرنا، اور جو ظلم زیادتی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ پرے ہٹ جاؤ، میں نے یہ یہاں تک کہ اس نے یوسف علیہ السلام نے جب دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا، اللہ نے پہلا انعام یوسف علیہ السلام پہ یہ کیا، جب وہ بھاگی ہے اللہ نے، اللہ کی طاقت ہے کن فیکون، اللہ کی قسم زمین آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے آرڈر کو سمجھتا ہے، دروازے بھی اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، وہ جو تالے جو تالے لگائے ہوئے تھے اور جن کو دروازے بند کیے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، دروازے آگے سے کھلتے گئے۔ یہ ابواب کا جو مطلب ہے نا، ابواب کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کمرہ ہے، اس کے یہ دروازے سارے یہ نہیں، یہ ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے اندر لے گئی تھی، رستے میں سارے دروازوں کو بند کرتے 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 آگے لے گئی تھی وہ یوسف علیہ السلام، ورنہ ایک دروازہ، اگر ایک یہ کمرہ ہے اس کے 3 4 5 دروازے ہیں، وہ تو کہنا چاہیے تھا قرآن مجید میں کہ دروازہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام باہر، اس کا یہ مطلب جب یہ بات کہی نا دروازے کھل گئے یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ پچھلے اندر دور لے گئی تھی اور اس نے وہ 4 دروازے جو بند کیے تھے اللہ کے فضل سے پہلے وہ دروازہ اللہ نے کھول دیے، یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ جو اللہ کو نہیں بلاتا اللہ تو کبھی بلاتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں اللہ اپنے اوپر کسی قسم کا قرض نہیں رکھتا، یاد رکھ لیں، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو پھر یاد رکھتا ہے۔ اور یہی پھر دوسرا انعام کیا، یہی علاقہ جس میں یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں آئے تھے اور یوسف علیہ السلام بکتے آئے تھے ایک غلام کی حیثیت سے، اللہ نے یوسف علیہ السلام پہ دوسرا بڑا انعام کیا کہ اس پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور دنیا میں بھی اگر کوئی فراخی چاہتے ہو اپنی اولاد کو کہو میری تھی، اے میرے پتر، اے میری بیٹی، بے حیائی نہ کرنا، اللہ دنیا میں تمہارے لیے آسائشیں پیدا کرے گا، وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیا کرتا ہے۔ جس قوم کے بچے اور بچیاں اور مرد اور عورت پارسا ہوتے ہیں، اس بدکاری کے جرم سے بڑھتے ہیں، اللہ دنیا کی بادشاہیاں انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے پروفیسر ہیں حافظ محمد ارشد صاحب ہمارے، اللہ ان کی زندگی اور ہماری دراز خیر والی اور ایمان والی کرے۔ یہ ایک دن کہنے لگے کہ میں 1960-62 کے دور میں حج کرنے گیا، تو اس وقت تو دکانیں چھوٹی چھوٹی اور سارا عجیب قسم کا بڑا فرق تھا آج کا اور اس دور کا۔ وہاں میں ایک آدمی سے باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے ایک تعارف کرایا کہ یہ آدمی، اس کا نام ہے عبداللہ مسکی، جس طرح ہاشم سے ہاشمی ہوتا ہے۔ میں نے کہا عبداللہ مسکی، یہ کیا مسک کہتے ہیں کستوری کو، یہ کستوری کا کاروبار کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا؟ ان کے عرب کے جو قبیلے ہیں، قبیلوں میں کوئی قبیلہ مسک قبیلہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا مسکی کیسے ہیں؟ پھر کوئی علاقہ نہیں کہ فلاں علاقے کا مسک کا رہنے والا ہے تو مسکی کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی بات نہیں، کوئی اور بات ہے، ہم نے سنا ہے کہ پھر کہتے ہیں میں اس آدمی سے ملا۔ میں نے کہا عبداللہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تم عبداللہ مسکی مسکی کہتے ہو، نہ تم کاروبار کرتے ہو اس کستوری کا، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ علاقہ ہے، تم کہاں کے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے، ہمارے بڑوں میں، ویسے تو ہم فلاں قبیلے کے اور فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ جو بزرگ تھے ہمارے یہ طالب علم تھے ایک مدرسہ میں۔ آج بھی ہمارے بچے جو ہیں یاد رکھیں، اگر ان کی جوانیاں سنبھال کے رکھیں،
آج بھی ان کے رخسار جو ہوں یقین مانو آج بھی یہ سیبوں کی طرح لال ہوں، اگر یہ بے حیائی سے بچ جائیں یہ لوگ، اگر یہ گناہ سے بچیں، گناہ کی نحوستوں سے بچیں، گناہ کرنا، گناہ دیکھنا، گناہ کی باتیں سننا، گناہ خاص کر کے یہ جو ہے اگر اس سے بچ جائیں، اللہ ان کے چہروں کے اوپر ایک دانائی، چہروں کے اوپر سکون اور چہروں کے اوپر ایک قسم کا نور عطا فرما دے گا۔ آج بھی ہمارے بچے اور بچیاں اور بڑے جو بھی اس گناہ سے بچے گا، کہنے لگے ہمارے وہ بزرگ تھے عبداللہ، وہ جو تھے وہ ایک مدرسہ میں طالب علم تھے، بڑے نیک تھے، یہ گھر سے روٹی لینے جاتے تھے 2-4 گھروں سے، تو وہ روٹی لینے جاتے تھے، ایک گھر کی مالکن جو تھی یہ اکثر نہ اس کو کہ اندر آ جاؤ، وہ کہتے نہیں روٹی میں باہر ہی کھڑا ہوں، آپ روٹی ڈال دیں، وہ بڑی پرات میں اور وہ چلے آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہنے لگی وہ اندر کوئی روٹی کو ہے وہ اندر آ کے لے جاؤ، بڑا خوبصورت تھا وہ نوجوان، یہ اندر جب ہوا تو اس نے عورت نے جاٹ دروازہ بند کر لیا، کہنے لگی اگر تم نے میری بات نہیں مانی میں ابھی شور ڈال دوں گی اور اپنے کپڑے پھاڑ لوں گی، میں یہ کہوں گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا ایسے ایسے اور ایسے، اور پھر تم سوچ لو تمہارا کیا حال ہوگا۔ طالب علم پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگی کہ میں کیا، کہنے لگے سادہ سی بات ہے، وہ عورت کہنے لگی میرے بس تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، میں تمہارے ساتھ ایسے ایسے یہ گناہ کرنا چاہتی ہوں، میں بڑی مدت سے انتظار کر رہی ہوں، کیا بھلا نوجوان ہے، معصوم، کیا خوبصورت یہ نوجوان ہے۔ یہ بیچارہ بڑی دیر کہتا رہا کہ باجی بہن جو بھی کہ میں ایسا، نے کہا نہیں پھر سوچ لو، پھر کہنے لگا یہ طالب علم اچھا پھر مجھے پیشاب آیا میں پیشاب کر لوں، وہ تیار ہوگی، اس نے پیشاب کے لیے جب ٹوائلٹ میں گئے تو اس وقت ٹوائلٹ آج کی طرح یہ پاٹ نہیں لگے ہوتے تھے، عام طور پہ وہ پھٹیاں رکھی ہیں یا اینٹیں رکھی تھیں، یہ بچہ اندر گیا پیشاب کے بہانے سے، اس نے جتنا پخانہ وہاں پڑا ہوا تھا اس نے پکڑ کے اپنے منہ کے اوپر مل لیا اور اپنے وجود کے اوپر مل لیا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ میں باہر جاؤں یہ مجھے نفرت کر کے مجھے باہر نکال دے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس نے سارا اپنے وجود کو مل لیا، وہ سارا پخانہ یہ باہر آیا، عورت اور مقصد کے لیے تیار بیٹھی تھی، سرخی پاؤڈر لگا کے فٹافٹ منٹ میں، جب اس نے یہ دیکھا یہ کیا گند لگا، نکل باہر، اس نے دروازہ پر دھکا دے کے باہر، اب طالب علم تھا، اس نے سارا پخانہ لگا تھا، یہ تیز دوڑا کہ میں جلدی جا کے دوڑ کے اپنے مدرسے میں جہاں ہوں جا کے فٹافٹ میں اتار کے، جب یہ دوڑا ہے تو کہنے لگے ہمارا نام مسکی، یہ کستوری والا اس لیے پڑا ہے، جب یہ تیز دوڑ رہا تھا اپنے آپ کو یہ کہ میں جلدی مدرسے پہنچ جا کے اس کو اتاروں، گند کو صاف کروں، جدھر سے گزر رہا تھا دکاندار کہہ رہا تھا او مسک یا مسکی، اور یہ تو کستوری اس نے لگائی ہوئی ہے، یہ کہاں سے اس نے اتنی کستوری لی ہے؟ وہ ہمارے ہاں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ہوا کے بھلے چل رہے تھے کستوریوں کے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اس قوم کو جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو بدکاری سے بچتے ہیں، بلکہ یہ مریم علیہ السلام کی تعریف قرآن مجید میں، اب سارا قرآن مجید پڑھ لیں، سارے قرآن مجید میں اللہ نے ایک عورت کا نام لیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا نام، اور جن کی تعریف بیان کی ہے، اور تعریف ان کی کیا بیان کی ہے جو قرآن مجید نے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، قرآن مجید احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ مریم علیہ السلام کی اللہ نے خوبی بیان کی اور مریم کے نام کی، علیہ السلام کے نام کی صورت اتاری، کئی سپاروں میں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا تھی؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا،
مریم کی یہ بڑی خوبی تھی دیگر خوبیوں میں کہ یہ اپنی عزت اور عصمت کی بڑی حفاظت کرنے والی. اللہ نے تعریف قرآن بنا دیا مریم علیہ السلام کی باتوں کو کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. فرمایا مریم علیہ السلام جو ہے ان کی تعریف اتنی بیان کرنے کی وجہ یہ ہے مریم اپنی عزت کی بڑی حفاظت کیا کرتی تھی, اور عزت کی حفاظت اتنی کیا کرتی تھی کہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ باہر کو باتیں کریں میرے بارے میں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس وقت ان کو اللہ نے اپنے فضل سے جب بغیر باپ کے یہ بچہ ہونے والا تھا تو اس وقت فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَ. اس وقت جب وہ یہ بچہ ہو گیا درد آ گئی تو آئے کہنے لگی وہ کہنے لگا مِتُّ قَبْلَ هَذَا, کاش میں مر جاتی لوگ میرے بارے میں باتیں نہ کرتے گلیوں بازاروں میں. آج لوگ پسند کرتے ہیں ایسی اداکاری کر جاؤں لوگ برسوں یاد رکھیں, ایسی بازار سے گزر جاؤں لوگ میری باتیں کریں. کہا میں یہ بھی پسند نہیں کرتی لوگ میرے یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش مریم تو مر جاتی اس سے بہتر تیری بات ہی کوئی نہ کرتا, اللہ مجھے موت ہی دے دیتا. لوگ کیا بات کریں گے, بچہ ہو گیا مریم کا, مریم کی باتیں کیوں کریں لوگ بیٹھ کے گلی اور بازاروں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا مریم علیہ السلام کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں 4 عورتیں چنی ہوئی ہیں, ان سے بہتر کوئی عورت اس دنیا میں نہیں آئی ہے. اور ان 4 میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہیں یہ عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں. بلکہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے, آپ نے فرمایا جنت کی سردار عورتیں جو ہیں, اور لوگوں دھیان سے سن لو میری بات کو, جنت کی سردار صرف حضرت فاطمہ نہیں ہیں, یاد رکھنا جنت کی سردار حضرت خدیجہ بھی ہیں, جنت کی سردار حضرت آسیہ بھی ہیں, اور جنت کی سردار حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں. کائنات کے رب کی قسم یہ محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے کہ جنت کی سردار عورتوں میں سے ایک فاطمہ ہے اور ایک محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ مریم جنت کی سردار عورتوں میں سے ہے. ہمیں ایک ہی بات سنائی جاتی ہے, پوری حدیث ہمیں لوگ سناتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے دنیا میں اور جنت کی سرداری عطا فرمائی, اور سب سے بڑا ان کا وصف کیا تھا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا. کوئی مجھے چلتے نہ دیکھے, ایسے کپڑے پہننا کوئی چلتے نہ دیکھ لے, پتہ نہ چلے اندر ایسے کپڑے لتھڑے کپڑے بڑے ادھر ادھر بس کھلے ڈلے کپڑے, وجود کا پتہ نہ چلے. ایسی بیٹیوں کی, ایسی ماؤں کی, ایسی بہنوں خالاؤں اور پھوپھیوں کی اللہ عزت رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت. اور قیامت کے دن جب اللہ جنت میں ان کو دے گا تو اللہ جنت کی سرداری تو ان کو دے گا, اپنی اپنی جنت کے اندر سرداری تو ہوں گی جو دنیا کی عورتیں, اور کیا ہوگی, یہ سردار ہوں گی. یہ ہماری بیویاں, یہ بہنیں, یہ بیٹیاں, بچوں, اے بہنوں بیٹیوں, اپنی بیٹیوں اور اپنی عزتوں کی اپنی محفوظ رکھو. اللہ جنت کی سردار, جس طرح سیدہ فاطمہ کو جنت کی سردار, بڑی جنت کی سردار, تم اپنی جنت کی سردار بنو گے. قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی بڑی شان بیان کی ہے کہ آپ کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی بڑی اچھی عورتیں پائی جاتی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین
والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایسی عورتیں رہیں گی ہیں اور جو ایسی بنیں گی، ان المسلمین والمسلمات، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر دیں گی، وہ مرد جو اپنے آپ کو مطیع کر دیں گے، والمومنین والمومنات، اور اللہ کی باتوں کے اوپر ایمان رکھنے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والی، دنیا میں تکلیف اگر پریشانی کبھی آ گئی ہے تو اپنی عزت اور ناموس کو انہوں نے بیچا نہیں، صبر کر کے چپ کر کے عزت سنبھال کے بیٹھی رہی ہیں اور بیٹھے رہے ہیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنے والے مرد اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد، والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی عزت کے اوپر بدنامی کا دبا بھی لگنے نہیں دیتے، اور وہ عورتیں بھی جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے یہ جو لوگ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ جو ہیں لوگ، اعد اللہ لکم مغفرتا واجرا عظیما۔ یاد رکھو قیامت کے دن، اور میں نے جو ان کے لیے تیار کیا ہے نا، اور دنیا میں ہوتا ہے نا کسی کو تیار دیکھ کے اپنا دل دے، اور جو میں نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی خیال بھی نہیں کیا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرتا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، اے فلاں عورت، اے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اے بچی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے والی، گناہوں سے بچانے والی، آگے آؤ، اللہ نے تیرے لیے جنت کا اور مغفرت کا ٹکٹ تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا، یہ پکڑ لو۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، بڑا ہی اجر عظیم تیرے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں عورتوں بچیوں، میری بات یاد رکھو، میں اللہ کا نبی محمد ضامن ہوں، ضامن کس کا ضامن ہو؟ فرمایا عورتوں مردوں، میں یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحیہ، اس بات کا کہ تم اپنی ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کا غلط استعمال نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا، اور اپنے منہ سے خلاف شریعت کوئی بات نہ کرنا، یہ دو چیزوں کی ضمانت تم دو، اور جنت کی ضمانت میں محمد اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہوں۔ اس کائنات میں، مخلوق میں، ساری مخلوق میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام سمیت کائنات کے رب کی قسم سب سے سچی جو ضمانت ہے، یہ ضمانت محمد رسول اللہ۔ انبیاء کی ضمانتیں بھی سچی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ جو سچی، بچوں اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھو، اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، اس دل کے ٹکڑے نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن چلے جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، قیامت کے دن کی جو ٹکٹ ملنی ہے اس ٹکٹ کو ضائع نہ کرو، اور یہ ضمانت جو محمد رسول اللہ کی اس ضمانت کو بھی ضائع نہ کرو۔ اللہ ہمارے مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں تمام کو پارسا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔